السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، بڑی حیرت انگیز بات ہے یو اے ای ویزے کے بارے میں۔ کبھی کو کہتا ہے جی 7 تاریخ کو جو ویزے ہیں اوپن ہو جائیں گے، وزٹ ویزا اور ورک ویزا، آزاد ویزا۔ کبھی کو کہتا ہے جی 9 جنوری کو اوپن ہوں گے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی 12 جنوری کو 100% جو ہے پکی رپورٹ ہے، یہ 12 جنوری کو اوپن ہوں گے۔ یہ مواجرہ ہے کیا؟ اگر آپ یو اے ای کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، گوگل کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ ویزے اوپن ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اپنا ویزا ڈاکومنٹس جمع کرائیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے ڈاکومنٹس جمع کراتے ہیں، بے شک آپ انڈیا سے ہیں یا آپ پاکستان سے ہیں یا آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں، تو کافی دیر تک آپ کے پیپرز جو ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں، اس کے اوپر ورک نہیں کیا جاتا، اور جب ورک کیا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد تو آپ کا ویزا ریجیکٹ کیا جاتا، آپ کے پیپر جو ہیں ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، آپ کو ویزا نہیں دیا جاتا، اور کہہ دیا جاتا ہے جی کہ اس کاغذ کی کمی کی وجہ سے یا اس وجہ سے ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے۔ ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں ویزا اوپن کی بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں کہ صحیح جو نیوز ہے وہ سوشل میڈیا کے پاس فی الحال نہیں ہے کہ کوئی آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ دے کہ جی ویزے جو ہے فلاں ڈیٹ کو اوپن ہوں گے۔ اوپن سے مراد کیا ہے؟ ویزے جو ہے یو اے ای کے اوپن ہیں، ویزے لوگوں کو لگ رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ 100 پاسپورٹ جمع کرواتے ہیں تو 100 کے 100 کو نہیں لگتے، اس میں سے 3-4 ویزے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں، کیونکہ کافی ساری گڑبڑ ہوئی ہے اس ٹائم پہ، اور بہت سارے ایجنٹ ایسے ہیں جو آپ کو آزاد ویزا اس ٹائم پہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں جو وہ کر رہے ہیں ایجنٹ حضرات۔ اچھے بھی ہوں گے، بالکل یہ نہیں ہے کہ سب ہی برے ایجنٹ ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو آپ کو آزاد ویزا جو ہے وہ دلاتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں پیسے آپ سے پورے وصول کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے جی آپ یہ فلاں کمپنی کے اندر کام کریں گے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا یہ ویزا جو ہے یا آپ کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو کینسل کر دیا جائے گا۔ اب جب ان کی مرضی سے آپ نے کام کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ان کی مرضی ہی چلنی ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ نارمل ایک ورک ویزے پہ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ڈیل کی جاتی ہے اس سے ہٹ کے وہ ڈیل ہوتی ہے جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ورک پرمٹ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے جو لوگ بنا جانچ کے یو اے ای کا آزاد ویزا لینے کے چکر میں ہیں اور انجان لوگوں سے یہ ڈیل کر لیتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں، فی الحال
وہ یہ ڈیل نہ کریں۔ اگر وہ ڈیل کریں گے تو وہ اپنا ہی نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ ان کو وہ چیز دی نہیں جائے گی جو بتائی جائے گی۔ اس لیے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ صبر کرنا پڑے گا۔ کب تک صبر کرنا ہے اس کا 100%، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب تک آپ نے یہ صبر کرنا ہے، اور اس کے بعد جا کے ویزے اوپن جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ یہ صرف ایک کنٹری کے لیے جو ویزے ہیں ان کے یہ پوزیشن نہیں چل رہی، یہ بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں ایشیا کے اندر جن کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ پاسپورٹ جمع کیے جا رہے ہیں لیکن ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا، کوئی نہ کوئی شک جو ہے اس کے اوپر لگائی جا رہی ہے۔ اس ٹائم پہ ان لوگوں کے لیے جو ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں یو اے ای کا، ان کے لیے کیا بہتر ہے؟ اپنا بچاؤ آپ نے خود کرنا ہے، کسی شخص نے آگے آپ کا بچاؤ نہیں کرنا، آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے، تو لالچ نہیں کرنی آپ نے۔ اگر تو آپ کو بہت سارے اچھے لوگ ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بہت سارے اچھے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں، اور ہر ملک میں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ملک میں اچھے لوگ ہیں اور باقی سب برے ہی ہیں، نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ اس طرح یو اے ای میں بھی اچھے لوگ ہیں۔ آپ اس شخص سے ورک ویزا لیں، ورک پرمٹ ویزا لیں جو آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں، اور کب دینے ہیں؟ جب آپ کا ویزا لگ جائے، آپ یہاں پہ آ جائیں، آپ اپنے کام کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ آپ کے حق میں سب سے بہتر شخص ہوگا، اور آپ کے لیے بھی وہ بہتری ہوگی، کیونکہ بہت سارے جذباتی لوگ ہوتے ہیں ہمارے، وہ جب سنتے ہیں جی کہ اتنی سیلری، حالانکہ آپ کو سیلری غلط بتائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو غلط سیلری بتاتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ 2000 درہم اگر سیلری ہے تو آپ کو 2 سے اوپر بتائی جاتی ہے، آپ لالچ میں آ کے ان کو پیسہ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ شخص آپ کے آگے آگے ہوتا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اور پھر آپ اور کیا کرتے ہیں؟ آپ مانیں گے اس چیز کو، آپ اسی شخص کی انفارمیشن لینا شروع کرتے ہیں، ادھر سے پوچھ ادھر سے پوچھ کہ جی یہ بندہ کیسا ہے، اس بندے کو میں نے اتنا پیسہ دیا ہے تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ارے بھائی یہ چیزیں آپ پہلے کیا کریں، پیسہ دینے سے پہلے جو چھان بین کرنی ہے وہ آپ نے پیسہ دینے سے پہلے چھان بین کرنی ہے۔ بعد میں آپ کا چھان بین کرنے کا جو ہے وہ کیا فائدہ؟ خود سوچیں ذرا، پیسہ تو دے دیا آپ نے، اس کے بعد جب آپ چھان بین کرتے ہیں تو آپ کو سوائے رسوائی کے یا اپنا بی پی ہائی کرنے کے آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ چھان بین کریں پیسے دینے سے پہلے اس کا پتہ کریں کہ جی یہ شخص کیسا ہے۔ اور ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ کوئی بھی ایسا ویڈیو بنا رہا ہے شخص، اس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنے بھروسے کا کوئی آدمی بتا دیں تاکہ ہم اس سے کام کریں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کریں، کیونکہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں آپ۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر ہمیں کوئی ایسا شخص بتائیں، ایسا انسان بتائیں جس کو آپ جانتے ہیں اور وہ اچھا کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے بھروسے کا ہو، ہمیں وہ شخص بتائیں۔ کبھی ایسا سوال مت کیا کریں کسی سے، کیونکہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی اگر وہ ڈاج کرا جائے گا تو پھر آپ کس کو پکڑیں گے؟ وہ تو بیچارہ پھنس گیا،
اس نے تو ایک بھلا کیا آپ کے ساتھ کہ جی یہ شخص جو ہے یہ اچھا آدمی ہے، یہ اچھا کام کرتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم پہ اس شخص نے اچھا کام کیا ہو، کیونکہ ٹائم جو ہے ایک ساتھ نہیں رہتا، ایک جیسا ٹائم نہیں رہتا۔ تو جب آپ کی باری آتی ہے وہ ٹائم گزر گیا ہوتا ہے اس کے اچھے والا، جب وہ کام کرتا تھا صحیح طریقے سے، جینون کام کرتا تھا، لیکن اب وہ بے ایمان ہو چکا ہوگا شخص، اب اس کو نہیں پتا، جو آپ کو کہہ رہا ہے جی وہ فلاں آدمی ہے وہ اچھا کام کرنے والا، اس کے پاس چلے جائیں، تو جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاج کرا جاتا ہے، تو پھنستا کون ہے بیچارہ؟ وہ بدنام ہو جاتا ہے وہ شخص، آپ کو بتانے والا، اس کی بدنامی زیادہ ہوتی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ تو مت پوچھا کریں کسی سے کہ جی اپنے بھروسے کا آدمی بتا دیں جو کام کرتا ہو۔ وضاحت جو ہے وہ میں نے کر دی ہے، آگے اس کے اوپر عمل کرنا آپ کا کام ہے، عمل کریں یا نہ کریں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ تو اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔